شہرنامہ میں آج کی چنندہ خبروں کے ساتھ آپ کی میزبان سمینہ خان حاضر ہے۔ آج خبروں کا محور و مرکز ممبئی رہا، جہاں اداکارہ کنگنا رناوت کے دفتر کی ایک بالکنی BMC یعنی بامبے میونسپل کارپوریشن نے یہ کہہ کر توڑ دی کہ اس کا کچھ حصہ غیر قانونی ہے۔ 11 بجے سے توڑ پھوڑ کا کام شروع ہوا، لیکن بامبے ہائی کورٹ نے کچھ ہی دیر میں یہ حکم صادر کر دیا کہ BMC حقیقت حال واضح کرے۔ ادھر کنگنا چنڈی گڑھ سے ممبئی ایئرپورٹ پہنچی تو وہاں ان کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ شیو سینا کے کارکنان نے ان کو کالے جھنڈے دکھائے اور کنگنا رناوت پاکستان جاؤ کے نعروں کے بیچ کرنی سینا اور اداکارہ کے حامیوں نے ان کی حمایت میں نعرے بلند کیے۔ دراصل سشانت کی موت کے بعد سے کنگنا اور شیو سینا کے مابین چپقلش کی سیاست شروع ہو گئی۔ کنگنا نے اپنے بیانات میں ممبئی کو پاکستان کے ذریعے کشمیر پر قبضے جیسا خطہ کہنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ شیو سینا کی جانب سے پارٹی کے رکن پارلیمان سنجے راوت نے مورچہ سنبھالا اور دونوں طرف سے لفظی جنگ شروع ہو گئی۔ ادھر BMC نے کنگنا کے دفتر پر واقع باندرہ کی اس عمارت کے کچھ حصے کو توڑنا شروع کر دیا، جسے وہ غیر قانونی بتا رہے تھے۔ کنگنا کی جس پراپرٹی کو توڑنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس کی تزئین کاری میں تقریباً 48 کروڑ روپے صرف کیے گئے ہیں۔ اداکارہ نے اس پورے واقعے میں BJP کی سیاست اختیار کرتے ہوئے اس کو بابری ایودھیا مندر کا درجہ دے دیا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ایودھیا فلم بنانے کا آج اعلان ہوا ہے۔ میرے لیے ایک عمارت ہی نہیں، رام مندر ہے۔ آج یہاں بابر آیا ہے، آج تاریخ خود کو دہرائے گی۔ رام مندر پھر ٹوٹے گا، مگر یاد رکھ بابر، یہ مندر پھر بنے گا، یہ مندر پھر بنے گا۔ جے شری رام، جے شری رام۔ کنگنا کی حمایت میں اب چراغ پاسوان، رام داس اٹھاولے اور دیگر سیاستدان اور فلم انڈسٹری کے فنکاروں نے مورچہ سنبھال لیا ہے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ کنگنا چونکہ سیاست میں جانے کی راہ دیکھ رہی ہیں، اس لیے انہوں نے BJP کا پوری طرح سے سہارا لیا ہے۔ وہیں ممبئی میں آج ایک اور اداکارہ ریا چکرورتی کو بائیکلہ جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ انسداد منشیات اسکواڈ کی جانب سے گرفتار ریا کو ممبئی کی عدالت نے 22 ستمبر تک عدالتی تحویل میں دیے جانے کا حکم دیا۔ انہیں ممبئی کی بائیکلہ جیل میں منتقل کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ کل عدالتی حکم کے بعد ریا چکرورتی کو رات بھر انسداد منشیات اسکواڈ کے لاک اپ روم میں رکھا گیا تھا، کیونکہ ضابطہ کے مطابق کسی بھی خاتون قیدی کو شام میں مغرب کے بعد جیل منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ریا کو آج مرزا غالب مارگ پر واقع بائیکلہ جیل میں منتقل کیا گیا۔ واضح رہے کہ ممبئی کی مشہور بائیکلہ جیل میں اب تک کئی مشہور خواتین قیدیوں کو رکھا گیا ہے۔ شینا بورا قتل کیس میں ملزمہ اندرانی مکھرجی اور مالیگاؤں بم دھماکوں کے کیس کی ملزمہ موجودہ جو کہ کارکن پارلیمنٹ کی ممبر بھی ہیں سادھوی پرگیا ٹھاکر اور بھی اسی جیل میں رہ چکی ہیں۔ اس جیل کے 2 حصوں میں ایک خواتین قیدیوں کے لیے مخصوص ہے، جس میں عام طور پر منشیات ڈرگس کے کاروبار میں ملوث اور اسی ضمن میں گرفتار خواتین کو رکھا جاتا ہے، اور ان خواتین قیدیوں کی اکثریت غیر ملکی خواتین پر مشتمل ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل ممبئی کی جیلوں میں 120 قیدیوں کو کورونا ہوا تھا، جس میں بائیکلہ جیل کی ایک خاتون ملزمہ کو کورونا وائرس کا شکار پایا گیا تھا۔ اور اب ایک دلچسپ خبر۔ ایک تحقیق میں سامنے آیا ہے کہ کورونا وائرس محض ہیپی برتھ ڈے گانے سے بھی پھیل سکتا ہے۔ یہ یقین کرنا مشکل ہوگا، مگر نئے کورونا وائرس سے ہونے والی بیماری کووڈ-19 محض ہیپی برتھ ڈے گانے سے ایک دوسرے میں منتقل ہو سکتی ہے۔ یہ دعویٰ سویڈن میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آیا ہے۔ لیونڈ یونیورسٹی کی تحقیق میں جائزہ لیا گیا ہے کہ گلوکاروں کے مختلف گانوں پر کتنی بڑی تعداد میں ذرات منہ سے خارج ہوتے ہیں، پھر اس کا اطلاق کووڈ-19 کے پھیلاؤ سے کیا گیا۔ تحقیق کے لیے 12 صحت مند گلوکار اور 2 کووڈ-19 کے شکار افراد کی خدمات حاصل کی گئی اور انہیں گانے کو کہا گیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ گانے کے دوران وائرس والے کتنے ذرات خارج ہوتے ہیں۔ نتائج سے معلوم ہوا ہے کہ بلند سر اور ہم آہنگ گانے جیسے ہیپی برتھ ڈے سانگ سے بڑی تعداد میں ذرات ہوا میں شامل ہوتے ہیں۔ محققین نے یہ بھی دریافت کیا ہے کہ فیس ماسک کو پہننا، سماجی دوری کی مشق اور ہوا کی نکاسی کا اچھا نظام گانے کے دوران لوگوں میں وائرس کی منتقلی کا خطرہ کم کر دیتا ہے۔ محققین نے یہ کہا ہے کہ انہیں اس تحقیق کا خیال اس وقت آیا جب کورس میں گانے اور کورونا وائرس کووڈ-19 کے پھیلاؤ کے درمیان تعلق کی رپورٹ سامنے آئی تھی۔
تاہم اس حوالے سے اب تک تحقیقی کام نہیں ہوا تھا اب جب کوئی گاتا ہے تو کتنے زیادہ اور کتنی تعداد میں ذرات خارج ہوتے ہیں۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ گلوکاروں کو خاموش کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایسے طریقے موجود ہیں جس سے کووڈ-19 کے پھیلاؤ کی روک تھام کی جا سکتی ہے۔ محققین نے مشورہ دیا ہے کہ لوگوں کو احتیاطی تدبیروں کے ساتھ سماجی دوری اور ہاتھوں کی صفائی یا فیس ماسک پہ عمل کرتے ہوئے اس چیز سے بچاؤ کا بہتر انتظام کیا جا سکتا ہے تاکہ وائرس اور ذرات کا اجتماع کم ہو سکے۔ سلمان خان کے ساتھ 26 سال سے کون ہیں؟ بالی ووڈ کے دبنگ اداکار سلمان خان اور ان کے باڈی گارڈ گرمیت سنگھ جولی المعروف شیرا کے ساتھ کو آج 26 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے شیرا نے سوشل میڈیا پر اپنے مالک کے نام ایک پیغام جاری کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سلمان خان کے باڈی گارڈ شیرا بالی ووڈ کے سب سے مہنگے ترین باڈی گارڈ ہیں، جنہوں نے پچھلے 26 سالوں سے سلمان خان کا بھروسہ برقرار رکھا ہے۔ وہ سلمان خان کے ساتھ سائے کی طرح چلتے ہیں۔ سلمان خان کی حفاظت کے لیے ان کے باڈی گارڈ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے ہیں اور آج بھی وہ سلمان خان کو مالک کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ سلمان خان کے ساتھ 26 سال مکمل ہونے پر شیرا نے اپنے مالک کے لیے سوشل میڈیا پر ایک پیغام جاری کیا ہے۔ فوٹو اور ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر شیرا نے ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں سلمان خان اور شیرا ایک ساتھ کیپ پہنے کھڑے ہیں۔ اس تصویر کے ساتھ کیپشن میں شیرا نے لکھا ہے، مالک سلمان خان اور میں پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے عرصے سے ساتھ ہیں۔ 26 سال گزر گئے ہیں اور آخر تک ساتھ ہی گزریں گے۔ شیرا اور سلمان خان کی ملاقات سال 1994 میں ایک پارٹی کے دوران ہوئی تھی۔ شیرا کا اصلی نام گرمیت سنگھ جولی ہے۔ چندی گڑھ میں ایک شو کے دوران جب کچھ لوگوں نے اسٹیج پر چڑھنے کی کوشش اور اس کے بعد نظام درہم برہم کرنے کی کوشش کی تو اس پر پورا شو خراب ہو گیا۔ اس متاثر شو کے بعد سلمان کے چھوٹے بھائی سہیل خان نے سلمان کے لیے شیرا کا انتخاب کیا، تب سے شیرا اور وہ ساتھ ہیں۔ سامعین، اگر آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی محسوس ہوئی ہو تو ہمارا چینل ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔